اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو تو پھینک دیا، اس پہ عمل نہ کیا، اور اس کی بجائے پیروی کی، یعنی اس چیز کے پیچھے چلے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے تو بالکل کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جو شیاطین تھے وہ کفر کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ایسے عملیات جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت ان پر اتارے گئے، دو فرشتے تھے۔ وما یعلمان من احد، اور وہ ہرگز کسی کو یہ نہ سکھاتے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو آپ کفر نہ کرو، یعنی وہ پہلے بتا دیتے کہ بھی یہ ایک آزمائش ہے تو تم یہ نہ سیکھو۔ فیتعلمون منہما، لیکن اس علم میں سے وہ لوگ سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء والزوج، کہ جو مرد اور عورت میں تفاوت پیدا کرتا، دوری پیدا کرتا۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ ہرگز کسی کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی مرضی سے، اس کے حکم سے۔ یعنی ایسا کنٹرول نہیں تھا کہ اگر اللہ کسی پر رحمت کرتا ہے یا اللہ کے کوئی فضل میں ہے تو اس کو نقصان پہنچا دے، یعنی ایسا کہہ لیں گے اگر کوئی نیک پرہیزگار بندہ ہے، عابد اور زاہد ہے، تو وہ اس کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسے عملیات سیکھتے جو نہ ان کو کوئی فائدہ دیتے اور نہ ہی کوئی نقصان کرتے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق انہوں نے یہ جان لیا تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو بھی ان کاموں میں پڑے گا تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی اپنے کام نکلوانے کے لیے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی عملیات کرنا، دنیاوی فائدے حاصل کرنا، اس کام میں جو بھی پڑ گیا، یہاں تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ فائدہ مل جائے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی برا سودا جو انہوں نے کیا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ یعنی کہ جادو ٹونا اور عملیات اس کی پوری دنیا ہے، اور پاکستان میں اس کی پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہے، اور لوگ اپنے معاملات سنوارنے کے لیے، روزگار کے لیے، رشتے کی تلاش کے لیے، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا اور دیگر معاملات، اور اس سے ہٹ کر دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، کارڈ چھپوائے ہوئے ہیں کہ ہر جوڑ کا توڑ، اور وہ ایسے عملیات بتاتے ہیں جن میں سے بعض تو چلیں پڑھائی ہے اور لیکن اس میں بعض پھر وہ انتہائی قبیح قسم کے کام ہیں جو قبرستان میں یا اور غلیظ طرح کے معاملات ہیں جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ تو یہاں وضاحت کر دوں، ایک چیز ہے سحر، جادو، یہ برحق ہے، حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم میں اس کا جگہ جگہ ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جیسے کہ
ہم نے پڑھا ہے کہ وہ مقابلہ ہوا تھا جادوگروں کے ساتھ، کہ اللہ فرما رہے کہ انہوں نے پھینکی اپنی رسیاں، تو رسیاں پھینک دی تو وہ سب کو معلوم یہی ہوا کہ وہ سانپ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی معلوم ہوا کہ یہی سانپ ہی ہیں، اور وہ ڈر گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ اپنا عصا پھینکیں، تو وہ ایک اژدہا بن گیا، اور اس نے ان کے جو بنائے ہوئے تھے جھوٹ رسیاں وہ ساری ہڑپ کر گیا۔ تو جادوگروں کو تو پتہ تھا کہ یہ ہمارا تو جادو ہے، ہم تو لوگوں کی آنکھوں میں جھول تھونک رہے ہیں اور رسیوں کو سانپ بنا کر دکھا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نظر آ گیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور عصا کی جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے وہ پلٹ دی ہے اور اس کو ایک واقعی میں اژدہا بنا دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جو جادوگر تھے وہ سارے سجدہ میں گر گئے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ان کو فرعون نے تھریٹ بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا بھی نہیں، ہم نے جو چیز اب دیکھ لی ہے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو جادو ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر ایک ملک میں پوری انڈسٹری قائم کر دینا، جگہ جگہ اس کے اڈے کھول دینا، اور پھر دھڑا دھڑ لڑکیوں کا عورتوں کا ان کے ہاں آنا جانا، اور پھر ان کا استحصال مالی جنسی، اور اس پر نظام کا گورنمنٹ کا کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہیں، یہ ہمارے ملک کی بات ہے۔ لیکن ابھی بھی سعودیہ میں پچھلے سال میرا خیال ہے یا کچھ عرصہ پہلے خبر آئی کہ کوئی عورت گھر میں جادو کر رہی تھی، لیکن اس نے گورنمنٹ نے اس کو گرفتار کر کے اس کا سر جو ہے نا وہ کاٹ دیا۔ تو اب وہاں کسی کو ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہمارے یہاں پر چونکہ جتنی زیادہ جہاں پر جہالت ہوگی تو ہم پرستی ہوگی، اتنا ہی یہ چیزیں فروغ پائیں گی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ سے رحم مانگیں، سیدھے راستے پر چلیں، نیکی کے راستے پر چلیں تاکہ یہ چیزیں ہمیں نقصان نہ دیں، لیکن ہم الٹا انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس کا توڑ کرو۔ تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہے حقیقت، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ اگر آپ پورے طور پر اللہ کی پناہ میں ہیں تو کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جتنے مرضی عملیات کر لے، جتنے مرضی جو الو ذبح کر لے اور کھوپڑیاں کٹھی کر لے، جس طرح کا مرضی کالا کر لے، نوری کر لے، جو مرضی کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے اس کو بیان کر دیا ہے۔ میں دو مقام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ نام ہے، اس کی آیت ہے 17 نمبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تمہیں کسی پکڑ میں، سختی میں مطلب کہ ڈال دے، مشکل میں، تکلیف میں ڈال دے، تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تم پر اپنا فضل کر دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر سورہ فاتر ہے، 35 نمبر سورہ، اس میں اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کہ اگر اللہ لوگوں پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور اگر اللہ اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں اس کو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا۔ یعنی ان آیات سے یہ واضح ہو گیا کہ اصل قوت اللہ کے پاس۔ تو یہ جادوگر یہ صرف اپنا تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تو ہم پرست جو لوگ ہیں، کمزور ایمان کے لوگ ہیں، ان کو بیوقوف تو بناتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور اوپر سے جہالت ہمارے ایسا کام کرتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر وہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں یہ کہا جانے لگا جاتا ہے کہ جی اس پہ جادو ہو گیا ہے، اس کو جین چمٹ گئے ہیں،
اور اس کے اوپر سایہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا ہمارے آج کے دور میں اچھے جو علاج کے ہسپتال بن گئے ہیں، وہاں پر سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ ہیں، تو ان کا اگر مناسب علاج کرایا جائے تو وہ کیوریبل ہے. اور یہ جو بیماریاں ہیں، شیزوفرینیا ہے یا دوسری دیگر نفسیاتی، جن میں جسے کہتا ہے کہ مریضوں کو دورے پڑتے ہیں، خاص کر لڑکیوں کو اور عورتوں کو، تو وہ اصل میں بیماری ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جن یا سایہ یا کسی نے کوئی عمل کر دیا تو وہ اس کی پکڑ میں آ گیا، یہ ممکن نہیں ہے. اور ان بیماریوں کے پیچھے بھی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ وائٹامن ڈیفیشنسی ہے. یعنی کہ اگر کسی بھی شخص کی پوری خوراک نہیں ہے تو اس میں وہ جسمانی، اعصابی اور دماغی کمزوری واقع ہو جاتی ہے. تو اس کو پھر لا محالہ کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، خوف محسوس ہونے لگتا ہے. تو گھر والے یہی سمجھتے ہیں کہ اس پر کسی نے پڑھائی کر دی ہے. تو اس قرآن کریم یعنی علم کے ہونے کے باوجود ہمارا سارا معاشرہ اس طرح کی گمراہی میں مبتلا ہے. تو یہ قرآن پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے آپ کا اللہ پر اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے وہم اور ایسی گمراہی سے انسان بچا رہتا ہے. اب حالانکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ایک علم ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں. اور پھر اللہ نے واضح کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اس سے ہٹ کر اگر یہ ایمان لاتے اور نیکی کی زندگی گزارتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر، تو آخرت میں اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانہ، اچھا بدلہ پاتے. یعنی کہ اس دنیا میں یہ جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا ہے اچھی زندگی گزاریں، تو آخرت میں تو مقام ان کا اچھا ہو جائے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اب اللہ تعالیٰ یہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں کے مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو رائنا کہہ کر نہ پکارو، یعنی ہماری طرف توجہ کیجئے. تو اس سے منافق یا کافر لوگ جو ہے نا اس کی زبان مروڑ کر یہ لفظ استعمال کرتے تھے جس کا مطلب اچھا نہیں بنتا. تو اللہ نے ان کو منع کر دیا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، اور تم یہ کہو، یعنی آپ پیغمبر علیہ السلام سے کہیں کہ ہماری طرف دیکھیے، متوجہ ہوئیے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگ جو گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، کافروں میں سے یہ یہود و نصارہ اہل کتاب اور اس کے ساتھ جو مشرک ہیں وہ ہرگز پسند نہیں کرتے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی خیر نازل ہو، وہ رزق کی صورت میں یا اولاد کی صورت میں یا یہ وحی کی صورت میں ہے، تو یہ لوگ پسند نہیں کرتے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تو چن لیتا اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کس طرح سے چیزوں کی وضاحت کرتا ہے اور سیدھے راستے پر لگاتا ہے. اس لیے اس کو پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا اور روزانہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے.